حماس کا اچھا فیصلہ یا سیاسی خودکشی؟ حماس نے آخر کس دباؤ میں آ کر جنگ بندی قبول کی؟ غزہ میں جنگ بندی کے پیچھے چھپی بڑی کہانی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ حماس نے بعض شرائط کے ساتھ صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کو قبول کر لیا ہے، جس کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ پر حملے بند کر دے۔ لیکن عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی اپیل کے کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اسرائیلی فوج غزہ پر فضائی اور زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ ان میں تیزی لائی گئی ہے۔ شاید اسرائیلی جنگ بندی سے قبل حماس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے غزہ جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کے مطابق غزہ جنگ بندی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ بعض لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا کوئی واضح روڈ میپ نہ ہونے کے باوجود حماس نے یہ منصوبہ آخر کیوں قبول کیا؟ صدر ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دی تھی کہ وہ اتوار تک اس منصوبے کو قبول کر لے، ورنہ اس کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ حماس کے رہنما کہتے ہیں کہ وہ اپنے موقف پر آج بھی قائم ہیں۔ جنگ بندی کا آپشن غزہ میں امدادی کاموں کی بحالی کے لیے قبول کیا گیا ہے۔ حماس کے مطابق وہ غزہ کا انتظام ایک آزاد فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے کرنے، قیدیوں کے تبادلے اور فوری انسانی امداد کی فراہمی کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں۔ تاہم حماس نے واضح کیا کہ وہ غزہ پر قبضے اور فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کے کسی منصوبے کو قبول نہیں کرے گی۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے زمینی حالات کو محفوظ بنایا جانا لازم ہے اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا کے بغیر جنگ بندی کا کوئی حقیقی مفہوم نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ حماس کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ دیر پا امن کے لیے تیار ہیں اور اسی کے لیے اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ فضائی حملے روک دے تاکہ قیدیوں کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا جا سکے۔ امن منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے قطر، مصر اور دیگر ثالث ممالک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حماس نے اپنا باضابطہ جواب انہی ممالک کے ذریعے پہنچایا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور امن معاہدے کے نفاذ کے لیے خطے کی عرب ریاستوں کا تعاون اور بین الاقوامی برادری کی شمولیت ناگزیر ہوگی۔ تاہم اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی مستقل شکل اختیار کرے گی؟ ماہرین کہتے ہیں کہ فوری طور پر تشدد میں کمی اور قیدیوں کی رہائی جیسے اقدامات ممکن ہیں، لیکن طویل المدت امن کے امکانات اب بھی غیر یقینی ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات میں اسرائیل اور حماس کے درمیان بد اعتمادی، غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا کا مطالبہ اور حماس کی غیر مسلح حیثیت پر سخت اختلافات شامل ہیں۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ حماس اپنے عسکری ڈھانچے کو ختم کرے، جبکہ حماس اس شرط کو فی الحال کسی صورت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ ماضی میں ایسے کئی معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوئے۔ امن کی کوششوں کے باوجود یا تو دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی یا پھر شرائط پر عمل درآمد ہی نہ ہو سکا۔ اس مرتبہ بھی جنگ بندی زیادہ سے زیادہ وقتی یا مرحلہ وار ہو سکتی ہے۔ مستقل امن کے لیے ایک مضبوط بین الاقوامی نگرانی کا نظام اور سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے، جو فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اسرائیلی داخلی سیاست بھی اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ اسرائیلی کابینہ اور فوج کے اندر سخت گیر اور نرم رویہ رکھنے والے دونوں دھڑوں میں سے اختلافات ہیں، جو کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کی انسانی صورتحال بدترین شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں فوری امداد، طبی سہولیات اور پناہ گزینوں کے لیے محفوظ مقامات کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حماس کی مشروط آمادگی اور ٹرمپ کی مداخلت ایک مثبت اشارہ ضرور ہے، لیکن یہ صرف پہلا قدم ہے۔ قیدیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی فراہمی کے اقدامات فوری طور پر ممکن ہو سکتے ہیں، مگر مستقل امن اسی وقت قائم ہوگا جب اسرائیل اور فلسطینی تنظیموں کے درمیان بڑے مسائل جیسے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر جامع اتفاق رائے ہو۔ بصورت دیگر یہ جنگ بندی صرف ایک عارضی وقفہ ثابت ہوگی، جو کچھ وقت کے لیے سکون ضرور دلائے گی، لیکن مستقل امن کی ضمانت نہیں دے گی۔ حماس کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر مشروط آمادگی کا اعلان ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو محض ایک معاہدے کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک وسیع سیاسی، عسکری، انسانی بحران اور علاقائی دباؤ کا نتیجہ ہے۔
مغربی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے واضح اور کھلے الفاظ میں حماس کو ایک سخت الٹیمیٹم دیا تھا اور ساتھ ہی اسرائیل کے معاہدے کے ابتدائی مرحلے پر عمل کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ اس الٹیمیٹم نے حماس کے سیاسی قیادت والے مراکز، قطر، ترکیہ وغیرہ میں بیٹھے نمائندگان پر فوری رد عمل دینے کا دباؤ بڑھا دیا۔ ایک طاقتور عالمی کھلاڑی کی جانب سے دی گئی آخری وارننگ نے حماس کے لیے فیصلہ سازی کا وقت اور راستہ تنگ کر دیا۔ قطر، حماس اور ترکیہ نے حماس پر دباؤ بڑھایا تاکہ وہ معقول اور قابل عمل جواب دے، ورنہ علاقے میں انسانی بحران اور عسکری تباہی میں مزید اضافہ متوقع تھا۔ ان ممالک نے حماس کی قیادت کو سیاسی، مالی اور سفارتی ریڑھ کی ہڈی فراہم کی، اس لیے ان کا موقف بھی فیصلہ کن رہا۔ قطر خاص طور پر حماس کے سیاسی دفتر کی میزبانی اور ثالثی کے ذریعے رابطوں کا ذریعہ رہا ہے۔ قطر چاہتا تھا کہ حماس اپنے موقف میں کچھ لچک پیدا کرے۔ حماس کے سامنے دو خطرات تھے۔ ایک، اگر معاہدہ نہ مانا گیا تو امریکی اسرائیلی عسکری کارروائی اور زیادہ سنگین ہو سکتی تھی۔ دوسرا، مکمل تنہائی اور دوست ممالک کی مدد کا خاتمہ، جس سے حماس کے پاس خطے میں سیاسی اور مالی امداد کم ہو سکتی تھی۔ حماس کی جانب سے مشروط قبولیت نے ایک بقا کی حکمت عملی کا کردار ادا کیا ہے۔ جہاں کچھ لوگ حماس کے فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں، وہیں حماس کے موقف اور امن منصوبے کا خیر مقدم بھی کیا جا رہا ہے۔